السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ سب اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے. عام طور پہ حسب معمول میں یہی پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. لیکن آج کی جو خبریں میں نے پڑھی ہیں، ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کی ہے ریسرچ کے اوپر، مجھے اتنا خوف آیا ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو دعا دینا چاہتا ہوں. آج کل کے زمانے میں 5 6 7 10 افراد میکسیمم ہوتے ہیں گھر کے اندر، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، ان کے بچے وغیرہ وغیرہ. آپ ان لوگوں کی حفاظت کر لینا اور ان لوگوں کو اس اللہ کی رحمت کے حصار میں آپ کر لیں کہ جہاں وہ محفوظ رہ سکیں، یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جو خبریں میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں تو مجھے سن کے ایک دفعہ مطلب دل خون کے آنسو آپ کا روئے گا. پاکستان میں ایک رواج ہے کہ محکمے بنائے جاتے ہیں، وہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں دنیا کی طرح، پولیس کا کوئی اور محکمہ، کوئی اور محکمہ. ان کا کام ہوتا ہے ایکس یا وائی یا زی ٹاسک کرنا. وہ ٹاسک کبھی بھی سر انجام نہیں دے پاتے کیونکہ کرپشن، کیونکہ سول گورنمنٹ ان میں مداخلت کرتی ہے، کیونکہ فوج کی ملٹری اسٹیٹ ہے ہماری، وہ مداخلت کرتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی فہرست ہے. وہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام پورا نہیں کر پاتی کبھی بھی، تو وہ ادھوری ٹاسک رہ جاتی ہیں، لٹکی جاتی ہیں. بلٹ اپ ہو کے 10 20 30 سال کے اندر اتنا بڑا ایک پلندہ اور انبار بن جاتا ہے کیسز کا یا فائلز کا، کہ وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس اب ڈپارٹمنٹ کا ایک سب ڈپارٹمنٹ یا ایک اور ڈپارٹمنٹ کھڑا کیا جائے، اس ڈپارٹمنٹ کا کام اس کے لیے آ کے کرے گا. جس طرح پنجاب میں ایک انت چکی ہوئی ہے پنجاب پولیس کے ایک سب ڈپارٹمنٹ CCD نے، جو کرائم کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور انت ہی وہ لفظ ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. میرا خیال ہے پورے پاکستان میں 1 یا 2 پلیٹ فارم ہیں نیوز کے یا ڈسکشن کے جن کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ قتل عام، قتل ناحق، یہ ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. 2 4 کے علاوہ سب ڈھول بجا رہے تھے، تالی اور ڈنکنا پیٹ رہے تھے کہ واہ 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 مریم صاحبہ کیا کمال کر دیا آپ نے، 600 700 آدمی قتل کر دیے، میم کر دی، ان کی ٹانگوں میں، ان کی نیفوں میں، ان کی انگلیاں توڑ دی، کہاں کہاں ان کو گولیاں مار دیں، واہ واہ واہ. ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا آپ نے ایکسٹرا جوڈیشلی. اس طرح کی طاقت جب دی جاتی ہے اس طرح کے محکموں کے تو یہ رزلٹ نکلتے ہیں. کہاں پہ سرکار کا آدمی قتل ہوتا ہے، کہاں پہ پرائیویٹلی پیسے لے کے قتل ہوتا ہے آدمی، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی رولز، کوئی میٹرکس نہیں ہے. یہ ایک سویلائزڈ معاشرت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے برعکس نہیں، اس کے بلکہ ایگزیکٹ پیرلل اگزامپل دیکھیں تو FIA جو ادارہ ہے، اس کا کام ہے، وہ ایک فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ کرپشن کے کیسز دیکھتی ہے، آن لائن ٹرانزیکشنز مختلف، اس کی کافی وسیع اس کا پیمانہ ہے. تو اس نے اسپیسیفکلی سائبر کرائم کو دیکھنے کے لیے، ڈیجیٹل دہشت گردی کو دیکھنے کے لیے ایک ادارہ بنایا NCCIA. اس NCCIA کی جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کے کارنامے آپ پچھلے 4 6 مہینے سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ بنا ہے محکمہ. آئی تھنک اپریل میں بنا ہے غالباً 2025 کے. تو پچھلے آپ 4 5 مہینے سے اس کے کارنامے آن لائن دیکھ ہی رہے ہیں. اور اس کا فلیگ شپ کیس کیا ہے؟ ڈکی بھائی اینڈ دا کیس آف، وہ جیسا ہیری پوٹر کتاب نہیں ہوتی، ہیری پوٹر اینڈ دا سورسر سٹونز، ڈکی بھائی اینڈ دی کیوریس کیس آف دا منی لانڈرنگ ایپس، یا ڈکی بھائی اینڈ دا کیوریس کیس آف گیمبلنگ ایپس. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ساری داستان ہمارے سامنے چل رہی ہے ڈکی بھائی کی. NCCIA کے کارناموں میں پچھلے 1 2 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ فلانا آدمی غائب ہو گیا، فلانا آدمی ابڈکٹ ہو گیا، فلانا جواب نہیں دے رہا، کچھ ٹسل چل رہی تھی. اور لگتا یہ ہے کہ ٹسل میں NCCIA کا پلڑا کمزور نکلا ہے. ہوا یہ ہے کہ 9 افسران ان کے غائب تھے سین سے، ان میں سے 3 اریسٹڈ تھے اور 6 جو تھے ان کے اندر، ان کے ویئر اباؤٹس سیورل دنوں کے لیے ان نون تھے. کل جا کے سارا پتہ لگا. ان کو ایک حساس ادارے نے اٹھایا ہوا تھا، ان کی انویسٹیگیشن کی گئی. یعنی اب وہی والی بات ہوتی ہے، FIA کام نہیں کر رہی، NCCIA بناؤ. اب NCCIA کام نہیں کر رہی تو جاؤ واپس لوپ کر کے حساس ادارے سے کہو کہ جا کے معاملہ ٹھیک کرے. اور یہ لوپ پاکستان کے اندر ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. بہرحال وہ کیا کارنامے کر رہے تھے. یہ ایک صحافی ہیں جی، عمران شفقات صاحب. ویسے تو ان کے میں کافی نظریات سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ انہوں نے رپورٹ جو کی ہے وہ بڑی دھویں دھار قسم کی ہے. انہوں نے ایک اور صحافی کو کوٹ کرتے ہوئے مبینہ طور پہ بتایا، اللیجڈلی بتایا ہے کہ ان افسران پہ صرف برائبری کے الزام نہیں ہیں، ان پہ بدکاری کے الزام بھی ہیں، بدفعلی کے الزام بھی ہیں، جنسی زبردستی کے الزام بھی ہیں. اور وہ کس شکل کے ہیں؟ وہ اسپیسیفکلی لنکڈ ہیں ان کی ڈیوٹیز کے ساتھ. یہ ان کے ذاتی کردار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عہدے کی طاقت کو مس یوز کرتے ہوئے ان لوگوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں مبینہ طور پہ. آپ کو یاد ہوگا آج سے سال ڈیڑھ پہلے ٹک ٹاکر خواتین ماڈلز، جو لوگ چھوٹے موٹے لیول پہ وہ لپ سنک ویڈیوز بناتے ہیں، ڈانس وانس کی ویڈیو بناتے ہیں، چلنے ولنے کی چھوٹے چھوٹے اسکٹ بناتے ہیں. اب اکثر کے اندر ایک ذرا وہ حسن کا پہلو ہوتا ہے، خوبصورتی کا ہوتا ہے، نوجوان بچے بچیاں ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ سیکشول
آبجیکٹ کا ڈیزائر بن جاتے ہیں عوام کا. ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ obsess کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس چکر میں ایک سیلیبریٹی کلچر کی ایک بہت انفارچونیٹ اور ڈسکسٹنگ پائپ لائن ہے کہ اس کا اختتام جو ہے وہ سیکشول ٹیپ کے اوپر ہوتا ہے. سیکس ٹیپ بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ کسی پرائیویٹ کنسینشول ریلیشن شپ کے اندر کوئی فرد اگر انگیج کر رہا ہو, اس کی مورل یا شرعی حیثیت پہ وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن پرائیویسی تو ہر انسان کا حق ہے, اس کے باوجود کہ وہ پرائیویٹ میں جا کے سگریٹ پیے یا شراب پیے. ہمارا کنسرن تو نہیں ہے شریعت کے اندر کہ وہ پرائیویٹ میں کیا کرتا ہے, بٹ ہوتا کیا انفارچونیٹلی کہ وہ سیلیبریٹی ہوتے ہیں تو لوگ ان کی ویڈیو بنا لیتے ہیں, یا وہ خود کم علمی میں یا بیوقوفی میں یا اپنے کسی اس میں زوم میں اپنی ویڈیو بنا لیتے ہیں. اب سائبر ایج کے اندر یہ ویڈیوز ٹکتی تو ہے نہیں, یہ کوئی ڈیجیٹل ٹیپس تو ہے نہیں کیونکہ کسی فزیکل کیمرہ کے اندر ہیں, یہ موبائلوں کے اندر ہیں جو کانسٹنٹلی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. تو یا یہ غلطی سے لیک کر دیتے ہیں, یا موبائل شاپ پہ چلی جاتی ہے, یا سب سے خوفناک پہلو جو ہے کہ NCCI کے یا اس طرح کے افسران, مبینہ طور پہ اگر میں کہہ رہا ہوں, اس طرح کے افسران ایکسپلائٹیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اس طرح کے درجنوں کیس پچھلے 1 سال کے اندر آئے ہیں, نوجوان بچیوں کی سیکشول ٹیپس لیک ہوئی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے, یہ شفقات صاحب نے بھی بتایا ہے کہ NCCI کے افسران جو ہیں ان بچوں کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور ان بچوں کو ہراس کر رہے تھے. اللہ معاف کرے. یہ ایک حد ہے کہ جب بچہ خود ملزم ہے یا خود وکٹم ہے یا خود مجرم ہے, مجرم تو نہیں, ملزم اور وکٹمز ان کے سامنے آتے ہیں, اس کے خلاف اس سے پیسے بطورے جائیں یا اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, اس سے بڑھ کے کام ہو رہا ہے. یہ شفقات صاحب نے بتایا کہ لوگوں کے گھروں میں انویسٹیگیشن کے بہانے سے جا کے ملزمان ہوں یا وکٹمز ہوں, یہ گھروں میں جا کے ان کو ہراس کر کے ان کے گھر والوں کو یعنی گھر کی خواتین کو جنسی زبردستی, بےہودگی, ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور بنایا گیا ہے ان افسران کی طرف سے. ابھی ساری مبینہ خبریں ہیں, بٹ 2 and 2 ہم ساری خود میتھس کر سکتے ہیں. تھامس ہابس کیا وہ کوٹ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تھامس ہابس یہ بچہ تلا ہوا بتانے کے لیے کہ میں نے پڑھا ہے, یہ بار بار میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, میں نے ویڈیو دیکھی ہے, میں یہ بتانا ریل, شارٹ ریل دیکھی نہیں ویڈیو پوری دیکھو, انفارمیشن صرف شارٹ ریل سے آتی ہے. 25 منٹ ضائع کیا میں نے اپنی زندگی تمہیں لیجٹ لائک چاہیے بائی دی وے؟ نہیں, ہم اس چینل پہ میرے خیال جب سے کیس ہوا 6 مہینے 5 مہینے سے کوریج کر رہے ہیں ڈکی بھائی کی کہ کیوں ڈکی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ اس سے پہلے ہم ڈکی بھائی پہ تنقید ہی کیا کرتے تھے چینل کے اوپر, ہم یہ بتایا کرتے تھے کہ وہ کس طرح بیٹنگ ایپس اور منی لانڈرنگ ایپس کے تھرو کام کر رہا ہے, لیکن ہماری سرکار کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا جوڈیشل وائلنس. سرکار مینڈیٹ دیتی ہے اس کام کا, ملٹری اسٹیٹ مینڈیٹ دیتی ہے, آگے افسر کیا کرتے ہیں, ان کی بھی بگڑ جاتے ہیں ایٹیٹیوڈس. پہلے وہ 2-4 روپے کی کرپشن کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں یار میں تو اس میں بھی محفوظ ہوں, میرا کس نے حساب کرنا ہے, میرے سے کس نے سوال پوچھنا ہے, پھر وہ عورتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, اور پھر نہ اب لوگوں کے گھروں کا مال, نہ ان کی عزت, نہ ان کی آبرو محفوظ رہتی ہے افسران سے. یہ ہے وہ انوائرمنٹ جو ہم نے 9 مئی کے بعد کریٹ کیا ہے. یہ پچھلے 2.5-3 سال کا عمال نامہ رپورٹ کارڈ آ چکا ہے. رپورٹ کارڈ آتا ہے نا 1-2 سال کی پرفارمنس کا, یہ 2-3 سال کی پرفارمنس کا رپورٹ کارڈ ہے کہ عوام عورتیں ہوں, عوام مرد ہوں, ملزم ہوں, وکٹم ہوں, انصاف کے تقاضے کے طور پہ جا رہے ہوں, اپنے کیس میں صفائی پیش کر رہے ہوں, وہ برائبری, ہراسمنٹ, بدتمیزی, ایکسٹرا جوڈیشل ابڈکشنز, اور انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ سیکشول وائلنس اور ہراسمنٹ کا شکار بنائے جا سکتے ہیں سرکار کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ فری ہینڈ ہے. ہم نے 9 مئی کے بعد کریک ڈاؤن کرنا ہے. PTI سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہی نہیں پاکستان میں پیدا ہوئی, اس کے کریک ڈاؤن کے چکر میں اتنے غلوف میں, اتنی شدت میں بہے ہیں ہمارے انٹلیکچوئلس, ہمارے صحافی, ہمارے اکیڈیمکس, ایسے بات کرتے تھے جیسے کوئی کافروں کا گروہ ہے PTI, یا وہ ملک کے اوپر کوئی ہندوستان کا حملہ مسلط ہو گیا ہمارے اوپر. ہر چیز جسٹیفائی کرتے گئے ہیں. جب کسی صحافی سے پچھلے 2.5 سالوں میں پوچھا کہ یار PTI کا بندہ اریسٹ ہوا ہے, اس کے گھر والوں کو توڑ پھوڑ کیا, ان کے دور میں کیا ہو رہا تھا, یار یہ کیا جواب ہے کسی سول سوسائٹی کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کیا ہو رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے, نکلا ہے, اب بھگتے. تو میں اس لیے سٹارٹ میں کہہ رہا تھا آپ اور اپنے گھر والے آپ خود حفاظت کیا کریں. اسٹیٹ نے آپ کی حفاظت نہیں, الٹا آپ کو نقصان پہنچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا لگتا ہی ہے کہ آپ کو ہم گھروں میں آ کے ہراس کریں گے, گھروں میں آ کے دیواریں پھلانگی. 9 مئی کے بعد اسٹیٹ نے پھلانگی, عوام چپ, انٹلیکچوئل طبقہ چپ, صحافی چپ, مذہبی طبقہ چپ. اسٹیٹ نے فون ہیکنگ کی, سیکشول ٹیپس لیک کی, پرائیویٹ ٹیپس لیک کی PTI والوں کی, عوام چپ, مذہبی طبقہ چپ, سیاسی طبقہ چپ, انٹلیکچوئل چپ. کرتے 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 آپ کے انٹرٹینرز تک پہنچ گئی ہے بات, جن کا کوئی سیاسی تعلق ہی نہیں کسی سے. ڈکی بھائی تو کہاں, رجب بٹ تو کہاں, باقر تو کہاں شاکر. ان لوگوں کی سیکس ٹیپس, سب کی نہیں بات کر رہا بٹ میں جنرلائز بات کر رہا ہوں ٹک ٹاکرز کی, سیکشول ٹیپس, پرائیویٹ نوڈز,
بینک اسٹیٹمنٹیں, ذاتی پیسے اکاؤنٹ سے نکال کے ہراسمنٹ کر کے پیسے نکالنا, برائبری, یہ اب آپ سب کے سامنے ہے. اب جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے ان کے خلاف, افسران کے خلاف, اس میں کمپلینٹ ہے اروپ جتوئی صاحبہ, اور یہ بیوی ہیں سعد الرحمان صاحب کی. آپ کہیں گے یہ اروپ جتوئی اور سعد الرحمان کون ہے؟ یہ ڈھکی بھائی اور ڈھکی بھائی کی بیوی ہے. ان کو ہم ناموں سے پہچانتے تو نہیں ان بچوں کو. انہوں نے 9 NCCI کے یہ افسران کو اس میں انہوں نے ملزم ٹھہرایا ہے. اس میں ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں, زوار احمد صاحب ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب, اسسٹنٹ ڈائریکٹران ہیں شعیب ریاض صاحب, مجتبیٰ ظفر صاحب, سب انسپکٹر علی رضا, یاسر رمضان صاحب ہیں, اور ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد محمد عثمان ریاض خان اور سلمان عزیز صاحب ہیں. سلمان عزیز صاحب کو فرنٹ مین بتایا جا رہا ہے. چارجز کیا ہیں؟ مس یوز آف اتھارٹی, برائبری اینڈ کرپشن. اور الزام یہ لگایا کہ 9 ملین روپیز ڈکی بھائی کی فیملی سے مانگے گئے, یعنی 90 لاکھ روپے. 60 لاکھ روپے ڈکی بھائی کی بیوی سے مانگے گئے ریلیف منی کے طور پہ, کہ جتنی دیر جیل میں ڈکی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. 3 ملین جوڈیشل ریمانڈ کی ریلیف کے لیے آلریڈی لے چکے ہیں, اور پیمنٹ جو ہیں وہ فرنٹ مین کے تھرو کیش اور چیکس کے ذریعے ہوئی ہیں, یعنی یہ سلمان عزیز کریکٹر کے ذریعے. منی کی ڈسٹریبیوشن ایز پر ایف آئی آر یہ ہے کہ 5 ملین رکھے گئے ہیں فرینڈ آف ڈپٹی زوار احمد کے پاس, اور 500,000 سب نے سلمان عزیز, جو وکیل چودھری عثمان ہیں, ڈائریکٹر صاحب سرفراز صاحب ہیں, یعنی 5 لاکھ کر کے سب نے اپنے وہ حصے بنا لیے. اور جو شعیب ریاض ہے جو فرنٹ مین ہے اس نے 20 لاکھ روپے, شعیب ریاض جو ہے جو خود وہ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اس نے 20 لاکھ روپے خود اپنے پاس رکھے ہیں. پھر یہ بھی الزام لگایا کہ ڈیجیٹل تھیفٹ کیا, کہ ڈکی کا جو ڈیجیٹل والیٹ ہے اس کے اندر سے پیسے نکال لیے. کتنے؟ $3,26,420. کتنے روپے بنتے ہیں بھائی؟ یہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنتی ہے. اور بنانس کے ذریعے اس کے جو بنانس اکاؤنٹ ہے اس سے نکال کے وہ انہوں نے کر دیا, اور وغیرہ 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 وغیرہ. یہ سارے کام ہوتے گئے ہیں. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کس کی فیملی کو سیکشولی ہراس کیا گیا, کس سے بدتمیزیاں کی گئیں, کس کو مارا پیٹا گیا. آپ نے ایک وہ پی ٹی آئی کے MP MNA تھے عثمان ڈار صاحب, ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ نعیمہ ڈار, ریحانہ ڈار. وہ اس کا انٹرویو بھی کیا تھا مخلص صد نے. وہ ویڈیو نہیں مجھے بھولتی بھائی, ان کی والدہ چیخ چنگاڑ رہی ہیں گھر میں, اور ان کے وہ شیشے توڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر گھس رہے ہیں. مطلب ایک ملک کے اندر یہ واقعہ ہو جائے تو 2.5-3 سال بعد یہ ہوئے تو سرپرائز مت ہوئیے گا. آپ کو ہم 2-2.5 سال ہوئے پلیٹ فارم کو ہم چیخ چیخ کے بول رہے ہیں بھائی خدا را قانون کا راستہ اختیار کیا کرو, خود نہ کیا کرو, پولیس کو کانا نہ بناؤ, پولیس کو قاتل نہ بناؤ, پولیس کو ہیٹ فورس نہ بناؤ, پولیس کو سیاسی FSF مت بناؤ پولیس کو. لیکن سب کو FSF بنانے کا شوق ہے, سب کو ہیٹ فورس بنانی ہے, سب کو ایکسٹارٹ اور ایکسپلائٹ کرنا ہے. مطلب ایک سیاسی فٹ بال, اگر میں ایک بڑی سینیکل بات کروں, ڈکی بھائی ایک سیاسی فٹ بال تھا جس کے 8 ملین اٹیچڈ ویورز تھے. پنجاب گورنمنٹ اس کو بھی جیت نہ پائی. انہوں نے ایسے محکمے تیار کیے ہیں ماشاء اللہ, سینٹر نے اور پنجاب نے مل کے تو ایسے محکمے تیار کیے ہیں کہ ڈکی بھائی جیسے آدمی کو لوز کر دیا تو آپ نے 8 ملین بچوں کو لوز کر دیا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پاکستان میں ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے. اور کیا تماش بینی کی معاشرت ہم نے پیدا کر دیا کہ ڈکی بھائی کا کیس سب سے اہم کیس پاکستان میں بن کے رہ گیا. اپنے اپنے خاندانوں کی حفاظت فرمائیں, ڈر ڈر کے چلیں. بھائی یہ محکمے میں جو لوگ ہیں ان کے حالات میں, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ اپنی عزت کی حفاظت کیا کریں, اور باقی اس طرح کے کیسز میں آواز اٹھائیں. یہ ہم سب کو نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے. ہر بندے کا جواب نہیں, یہ نہیں کہ وہ اٹھا کے لے جائیں گے, اس کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے, اس کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے. یہ کلیپسنگ پوائنٹ آ چکا ہے اس ملک کی, اس پرٹیکولر نظام کا. یہ نظام نہیں ٹک سکتا. ورنہ یہ کیا بات ہوگی, آپ عورتوں کو ہراس کر رہے ہیں, گھروں میں گھس رہے ہیں. کوئی ایک پیمانہ ہوتا ہے, کوئی ایک رول ہوتا ہے کہ یار یہ انٹچیبل ہے, اس پہ ہم نہیں جاتے, یہ حد ہم نہیں پار کرتے. جین زی جو سب یہ دیکھ رہی ہے نوجوان, آپ نے اس سے سبق نہیں حاصل کرنا. یہ آپ کی معاشرت نہیں ہے, یہ آپ کی معاشرت کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. ایک آئیڈیل معاشرت تھی آپ کی جو اس سے پہلے ایگزسٹ کیا کرتی تھی 10, 20, 30, 40, 50 سال, جب بھی آپ, میں آربیٹرلی کہہ رہا ہوں, بٹ پوائنٹ یہ کہ اس سے پہلے ایک بہتر معاشرت تھی. آپ نے اس کو آئیڈیلائز کرنا ہے. آپ نے بڑے ہو کے جب افسر بننا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ نے گھٹیا لوگوں کی طرح نہیں بننا. روپے 1 کی ہو کرپشن, یا روپے 1 کروڑ کی ہو, ارب کی ہو, کرپشن ہوتی ہے. حرام کو حرام ماننا ہے, حلال کو حلال ماننا ہے. میں گیان نہیں بانٹ رہا, بٹ میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں, میں آپ سے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. یہ دنیا ورنہ جو ہے آپ کو اس طرف, اس نیج پہ لے جائے گی. ہم اور ہمارے بڑوں نے کارنامے اپنے کر لیے جو کچے مارنی تھی. میں 30 سال کو ہو چکا ہوں, اور میرے بڑے 50, 60, 70 سال کے ہیں. یہ معاشرت ہم نے پیدا کی ہے. ان افسران کی عمریں دیکھو, کوئی یہ 20-25 سال کے لونڈے لپاڑے تو نہیں ہیں.
سارے الزام لونڈے لپاڑوں پہ لگتا ہے. یہ 50 سال کے بابے ہیں, یہ ڈائی نہ لگاتے ہوں تو ان کی داڑیاں مجھے کالی ہو چکی ہوئی ہیں, سفید ہو چکی ہوئی ہیں. ان کے پرابلی بال بچوں والے لوگ ہیں, اور یہ ان کی حرکاتوں سے کنات ہیں, یہ ان کے کارنامے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو ہماری ٹاکس چل رہی تھیں اس میں ایک پاز آیا ہے, ایک ڈیلے آیا ہے, اللہ نہ کرے بریک ڈاؤن ہو. میں ان افسران, ان اسٹیٹ پالیسی میکرز کی پالیسیز کے چکر میں اپنے بچپن میں یہ دیکھ چکا ہوں. میں دوبارہ افغانستان سے نہیں لڑنا چاہتا, نہ میں امریکن ڈرون دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ. میں شہری ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میرا حق ہے یہ کہنے کا. میں افغان بھائیوں کا خون نہیں بہانا چاہتا, چاہے جتنا مرضی ان کے اندر اشتعال ہو ہمیں مارنے کا. میں انسانیت میں بلیو کرتا ہوں, اسلام میں بلیو کرتا ہوں, مفاہمت سے چلنے میں بلیو کرتا ہوں. انہیں تجارت چاہیے, ہمیں تجارت چاہیے. انہیں امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے. جو مسکنسیپشنز مذہبی, سماجی, معاشرتی, خاص طور پہ ریشل جو ایک وہاں پہ پرسیپشن ہے افغانستان میں سپیریورٹی کا کہ ہم پشتون ہیں یا ہم افغان ہیں اور ہم بالا تر ہیں یا بہتر ہیں باقی اس خطے کی قومیتوں سے, یہ ڈیلوژنس چلتی رہتی ہیں. لیکن جو چیزیں باقی رہتی ہیں نا وہ پالیسیز ہیں. میں ایسی پالیسیز کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا. بطور شہری ٹیکس دے رہا ہوں, ووٹ دے رہا ہوں, عزت سے بطور شہری ایک سوشل کانٹریکٹ مینٹین کرتا ہوں کہ اس میں میرے مسلمان بھائی مارے جائیں کسی بھی بہانے سے, یا ان کے ہاتھوں ہم مارے جائیں. نہ مجھے اپنے سپاہیوں کی شہادتیں قبول ہیں, نہ مجھے ان کے سپاہیوں کی شہادتیں قبول ہیں, نہ مجھے ان کے شہری کی شہادتیں قبول ہیں, نہ مجھے اپنے شہری کی شہادتیں قبول ہیں. آپ کوئی اور ٹائٹل بھی دے دیں ان کو کہ یہ مسلمان ہیں لیکن یہ ویسے والے ہیں یا ایسے والے ہیں مسلمان ہی, اور ہم بھی مسلمان ہیں. چاہے جتنی مرضی ایک بیڈ بلڈ اور تاریخ بن چکی ہوئی ہو, دعا کریں کہ سینکٹٹی اور سینٹی پریویل کرے اس ملک کے اندر, اور یہ اچھی پالیسی کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت سے رہ سکیں, لڑائی نہ ہو ان دونوں ملکوں کے درمیان. کیونکہ جہاں تک میری عقل سمجھ کہتی ہے, سردیوں سے پہلے آخری موقع ہے. ہندوستان کے ساتھ آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ منڈلا رہا ہے کہ نہیں منڈلا رہا سر کے اوپر؟ کیا خیال ہے سعد میاں؟ میرے خیال میں تو منڈلا رہا ہے. دسمبر میں ٹھنڈ بہت ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر رمضان تک ہی موقع بنے گا اگلا, ہے نا, جب برفیں پگھلیں گی. تو میرے خیال میں اگر موقع ہے تو اب یہی ابھی ہے, اور شاید ہندوستان جو ہے وہ کوئی شرارت کرے. اس سب کے دوران اپنے بھائیوں سے لڑ کے, جھڑپ کر کے, شرارت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. بار بار اپنے آپ کو کیوں یاد دلاتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ یار ہماری ریاست یہ ہے, ہماری اسٹیٹ یہ ہے. ان کی طرف سے جو کھچے لگ رہی ہیں افغانستان سے وہ بھی واضح ہیں. اس مشکل موڑ کے اوپر وہ انڈیا سے جا ملے, اور وہ بڑی ان ٹائملی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بارڈر جھڑپ شروع کر لی. اب شروع ہم نے کی, انہوں نے کی, ڈیبیٹیبل ہے, بٹ اسٹل جس طرح سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں, جو پوسچرنگ کر رہے ہیں, اس پہ میں نہیں کامنٹ کرتا. وہ ان کا ملک ہے, ان کی ریاست ہے. میں اپنے آپ کو اپنی ہی اصلاح کر سکتا ہوں. اور جب جواب دینا ہوگا اگر وہ خرابی پہ اور شیطانی پہ, تو ہم ان کو جواب بھی دیتے ہوتے ہیں, جواب دے بھی دیں گے. لیکن فی الحال ایک معاملہ جو ہے وہ پلڑا, بال از ان آور کورٹ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ یہاں صلح کا معاملہ ہوگا, نرمی کا معاملہ ہوگا, اور سختی ذرا اس طرف رخ کرے. کیونکہ آج صبح جب ہواؤں میں نے بادل دیکھے ہیں نا آج صبح جو ہواؤں میں نے بادل دیکھے ہیں نا, وہ ایمان والوں کے لیے بڑے خوشائن ہیں. آئی سی بی ایم بہرحال اللہ ملک خدا داد کی حفاظت فرمائے. جو یہ سٹارٹ میں ہم نے شیطانی ڈسکس کیا, اس طرح کی شیطنت کو جڑ سے اکھاڑ دینے کا وقت ہے. کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کارنامے نہیں ہوں گے, کوئی افسر ول ناٹ بی ابو دا لا. یہ وہ پاکستان ہے جس کا سب خواب دیکھتے ہیں پاکستانی شہری. بعد میں طے کر لیں گے کہ یہ زیادہ اسلامی ہوگا یا کم اسلامی ہوگا. پہلے یہ تو طے کر لیں کہ یہاں پہ کوئی رول آف لا بھی ہوگی کہ نہیں. تو ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. اپنے گھر والوں کو سلام, پیار, عزت, دعاؤں کے ساتھ ہمیں بھی یاد کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم.